تا کرے نہ غمازی، کر لیا ہے دشمن کو دوست کی شکایت میں ہمیں ہم زباں اپنا۔ السلام علیکم ناظرین۔ تو ذکر اس پریوش کا اور پھر بیاں اپنا والی غزل کا شعر نمبر 7 لے کر آپ کی خدمت میں فقیر حاضر۔ تو سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح مشکل الفاظ کے معنی پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ اس میں پہلے مصرے میں ہی ایک لفظ ہے، باقی تو اس میں کوئی اور مشکل لفظ نہیں ہے پورے شعر میں۔ غمازی، تو غمازی کا مطلب ہوتا ہے چغلی خانہ، شکایت کرنا۔ بطور خاص یاد رکھیے گا کہ آنکھ کے اشارے سے کوئی شکایت کرنا یا کسی کی چغلی خانہ، اس کو غمازی ہم کہیں گے، کیونکہ بنیادی طور پر غمزہ کا تعلق یا غمزے کا تعلق جو ہے وہ آنکھ کے ساتھ ہے، اور اس لیے غمزہ و اشوا کہا جاتا ہے اداؤں کو، یعنی محبوب کی وہ ادائیں جو آنکھوں سے منسلک ہیں، جن کا تعلق محبوب کی آنکھوں سے ہوتا ہے، تو ان کو پھر بطور خاص غمزہ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال غمازی کا جہاں مرادی معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ چغلی خانہ۔ تو غالب کہتا ہے کہ تا کرے نہ غمازی، کر لیا ہے دشمن۔ تو اس شعر کی تشریح کو بھی سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا یوں سمجھیں کہ ایک واقعاتی انداز جو ہے وہ اپناتے ہیں۔ تو غالب جو ہے اپنے محبوب کا قرب جو ہے وہ چاہتا ہے، اس کا وصل چاہتا ہے، اس کے ساتھ تعلقات کی استواری چاہتا ہے، اور اس حوالے سے جو اس کو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ رقیبوں کا ہے، کیونکہ کسی بھی عاشق کا جو سب سے بڑا دشمن ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر وہ رقیب ہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ دونوں کی منزل ایک ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک شاخ پر ایک پھل لگا ہوا ہو اور 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھ رہے ہوں، تو ہر ہاتھ دوسرے ہاتھ کو اپنا دشمن سمجھے گا۔ تو بہرحال غالب کو اپنے رقیب سے، اپنے دشمن سے بہت خطرہ ہے کہ وہ کہیں میرے محبوب کو میرے حوالے سے بدگمان نہ کر دے کہ غالب ایسا ہے، غالب ایسا ہے۔ چنانچہ کسی کو کسی سے بدگمان کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ کو اس شخصیت کے منفی پہلو جو ہیں وہ بتانے ہوتے ہیں، ایسے منفی پہلو جو سننے والے کو بڑے ناگوار گزریں، اس کو خطرہ پیدا ہو، اس کا دل جو ہے اس کی طرف سے بدگمان ہو جائے۔ چنانچہ جہاں غالب کو اپنے محبوب کے حوالے سے یہ خطرہ لاحق ہے کہ میرا رقیب جو ہے وہ میرا نام لے کر میرے بارے میں مختلف قسم کے پہلو، منفی پہلو اجاگر کر کے مجھ سے اس کو بدگمان کر سکتا ہے، وہیں اس کو ایک اور خطرہ بھی ہے۔ اب یہاں سے توجہ کیجیے گا، خطرہ یہ ہے کہ میں جو اپنے محبوب کے حوالے سے تھوڑا سا شاکی رہتا ہوں، میں جو اس کے رویے پر مطمئن نہیں ہوں، تو کہیں یہ جو میری کیفیت ہے، یعنی میں اپنے دوست یا محبوب کے حوالے سے جو تھوڑا سا شکوہ کناں ہوں، یہ میری جو کیفیت ہے یہ کہیں اس تک نہ پہنچ جائے، اور کون نہ پہنچا دے؟ یہ رقیب نہ پہنچا دے، کیونکہ محبوب جو ہوتا ہے وہ تو عاشق کو سراپا یوں سمجھیں کہ مطیع اور فرما بردار دیکھنا چاہتا ہے۔ جو معشوق کامل ہے وہ تو یہ سمجھتا ہے، اور اس کی تو یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کا عاشق جو ہے اس کے آگے سراپا رضا جو ہے وہ بن کر یوں سمجھیں کہ اس کے آگے بچھ جائے، اس کے منہ میں زبان نہ ہو، جو میں کہوں وہ مانے، ہر وقت جو ہے وہ سر تسلیم خم کرنے کے لیے کوشاں رہے، تیار رہے۔ تو جب اس کو یہ پتہ چلے گا کہ مرزا غالب جو ہے وہ تو مجھ سے شکایتیں کرتا ہے، وہ تو میرے بارے میں الٹے سیدھے خیالات کا حامل ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ بھی اس سے بدگمان ہو جائے گا۔ اور غالب کی یہ کیفیت جو ہے، شکوہ کناں ہونے کی کیفیت یا غالب کے شاکی ہونے کی کیفیت، یہ اس تک کیسے پہنچے گی؟ بزبانی رقیب، بزبانی دشمن۔ اب اس کا حل غالب نے کیا نکالا؟ اب ذرا شعر کی طرف توجہ۔ تا کرے نہ غمازی، کہ تاکہ میرا رقیب، میرا دشمن جو ہے وہ میری شکایتیں نہ کرے، اس کے پاس جا کر کیا شکایتیں نہ کرے
کہ غالب جو ہے وہ تجھ سے بڑا غیر مطمئن ہے، وہ تیری شکایتیں کرتا ہے، وہ جگہ جگہ تیرا گلہ کرتا ہے۔ تو میں نے کیا کیا ہے، میں نے جو میرا رقیب ہے، جو میرا دشمن ہے، اس کو اپنا ہم خیال بنا لیا ہے، اپنا ہم زبان بنا لیا، کر لیا ہے دشمن کو دوست کی شکایت میں۔ یعنی جس طرح سے میں اپنے دوست سے شکایات رکھتا ہوں، اس کے حوالے سے بہت سے گلے اور بہت سے شکوے اٹھائے ہوئے ہوں، میں نے اپنے رقیب کو بھی اپنا ہم زبان اور اپنا ہم خیال بنا لیا۔ یعنی اب جس طرح سے میں جگہ جگہ مختلف محافل میں مختلف احباب کے درمیان بیٹھ کر اپنے محبوب کا گلہ کرتا ہوں، اب میرا رقیب اور میرا دشمن جو وہ بھی کرنے لگ گیا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ چونکہ اب رقیب کو بھی وہی گلے اور شکوے ہو گئے ہیں محبوب سے جو مجھے ہیں، لہٰذا اب وہ میری شکایت نہیں کر سکتا، کیونکہ ظاہر ہے ہمیشہ شکایت اسی چیز کی جاتی ہے، اسی عیب کی جاتی ہے جو عیب شکایت کرنے والے کے اندر خود موجود نہ ہو۔ اگر ایک عیب شکایت کرنے والے کے اندر بھی موجود ہے تو وہ دوسرے کی شکایت کیسے کر سکتا ہے؟ میں اس کی ایک آسان لفظوں میں مثال دوں گا کہ ایک دفتر ہو، اس میں ایک آدمی جو ہے وہ چوری چھپے چھٹی پر ہو، غیر حاضر ہو، یعنی دوسرے لفظوں میں کوئی دو وغیرہ لگا کر۔ ابھی ایک اور صاحب جو ہیں وہ بھی دو پر اسی طرح سے ہیں، وہ بھی چھٹی پر ہیں، یعنی ایسی چھٹی کہ جس کی قانون اجازت نہیں ہے، تو وہ بھی دو لگائے بیٹھے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے وہ دوسرا شخص، پہلا ہم فرض کر لیتے ہیں اے ہے، دوسرا بی ہے، تو دوسرا بی جو ہے وہ اے کی شکایت کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ اگر اے نے دو کے ساتھ چھٹی لگائی ہوئی ہے تو بے بھی تو اسی دو پر ہے، تو وہ دو آدمی جو ایک دو لگائے ہوئے ہوں یا ایک عیب کے حامل ہوں، وہ ایک دوسرے کی شکایت نہیں کیا کرتے، یہ ایک فطری سی بات۔ تو بس غالب نے اسی فطری بات کو، اسی انسان کی فطری جبلت کو جو ہے وہ کام میں لائے ہیں غالب، اور وہ گلے شکوے جو مرزا غالب کو اپنے محبوب سے ہیں، جن کا تذکرہ گاہے بگاہے غالب اپنے محبوب کے پس پشت و انداز غیبت کرتے رہتے ہیں، انہی گلوں شکووں میں غالب نے اپنے رقیب کو بھی اپنا ہم نوا اور اپنا ہم زباں بنا لیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب غالب کی جو ہے بھڑاس جو ہے وہ نکلتی رہے گی۔ کیونکہ عاشق جو ہوتا ہے جب ناکام ہوتا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں اپنی بھڑاس تو نکالنی ہوتی ہے نا۔ اب یہ تو ایک بڑی عجب بات ہے نا کہ اوپر سے مار بھی پڑ رہی ہو اور پھر چیخنے چلانے پر بھی پابندی ہو۔ تو فطری سی بات ہے کہ جب مار پڑے گی تو آدمی چیخے اور چلائے گا تو ضرور، تو اس پہ مستضاد اگر چیخنے چلانے کی بھی اجازت سلب ہو جائے تو پھر زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو غالب نے اپنے لیے بس یہی راستہ نکالنے کے لیے اپنے رقیب اور اپنے دشمن کو اپنا ہم زباں بنا لیا ہے، کس میں؟ دوست کی شکایت میں۔ یعنی جس طرح سے مرزا غالب اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتا ہے، مرزا غالب کو اپنے محبوب سے ہزار گلے شکوے ہیں، رقیب کو بھی اپنا ہم خیال بنا لیا۔ اب رقیب کو بھی اسی طرح سے مرزا غالب کی طرح محبوب مشترک سے گلے شکوے، لہذا اب اس بات کی تسلی ہے کہ مرزا غالب کا یہ جو گل و شکووں پر مبنی طرز عمل ہے یہ اس کے محبوب تک نہیں پہنچ پائے گا، اور اس طرح سے مرزا غالب کی جو قلبی بھڑاس ہے، جو بار دل کا ہلکا کرنا ہے، یہ ہوتا رہے۔ تو ناظرین، شعر تھوڑا سا یوں سمجھ لیں کہ پیچیدہ ہے، اور وہ شعر ہی کیا کہ جس میں معنی آفرینی نہ ہو، اور ہو بھی مرزا غالب کے دیوان میں، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ سادے لفظوں میں مثالوں کے ہمراہ اس کی تفہیم ہو جائے۔ اب میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں، مجھے کمنٹس میں اس بات کا انتظار رہے گا کہ آپ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور پہلو بھی ہے تو اس کا بھی تذکرہ کریں، چونکہ علم جو ہے، یاد رکھیے گا،
یہ آپس میں اشتراک کا نام ہے۔ اگر آپس میں اشتراک نہ ہو تو پھر تو علم یوں سمجھ لیں کہ ختم ہو جائے، پھر تو وہ کسی ٹھہرے ہوئے چشمے کی طرح منجمد ہو جائے۔ تو اس لیے جہاں بھی آپ سمجھیں کہ اس شعر میں کوئی اور پہلو بھی ہے یا مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو کمنٹس میں بلا تکلف جو ہے اس کا اظہار کر دیا کریں، تاکہ مجھ سمیت تمام احباب کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہیں پر آپ سے اجازت چاہوں گا، دعا میں یاد رکھا کریں، میں بھی آپ کے لیے دعا گو رہتا ہوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔